الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار ذو مدنی عطائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم اور پاک اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم کرم فضل اور مہربانی فرمائے اور اس ملک کے اندر رب العالمین امن و سلامتی اور خوشحالی کی بہاریں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا فانی ہے، باقی اس جہان کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ خالق نے فرمایا نہ کل من علیہا فان، فرمایا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا باقی رہے گی تو اس سے عظمت و جلال اور بزرگی والے رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات باقی رہے گی۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوستیاں بھی لگاتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تعلق بھی بناتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے رشتہ داریاں بھی بناتا ہے، لیکن یہ دنیا کے تعلق، دنیا کی رشتہ داریاں، دنیا کی دوستیاں یہ صرف دنیا تک محدود ہیں۔ بہت بڑا اور قریبی رشتہ جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اس کی اولاد کا ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق اور یہ رشتہ داری بھی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ہر انسان جو ہے وہ اپنی فکر کے اندر، اپنی اس آخرت کی اس مشکل منزل کے اندر صرف اس کو اپنی فکر ہوگی، نہ اس کو کسی رشتے کی پرواہ ہوگی، نہ کسی دنیاوی دوستی کی پرواہ ہوگی، نہ کسی دنیاوی تعلق کی پرواہ ہوگی۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر نفسی 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 کی صدائیں ہوں گی۔ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، دوست دوست کو بھول جائے گا، رشتہ دار رشتہ دار کو بھول جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جن سیاسیوں کے ہم نعرے لگاتے ہیں اور اس اپنی سیاسی وابستگی کو دیکھتے ہوئے ہم نہ رشتہ داری دیکھتے ہیں، نہ دوستی دیکھتے ہیں، نہ تعلق دیکھتے ہیں، بلکہ ایک گھر کے اندر ہی اگر دو مخالف سیاسی پارٹیوں کے افراد رہتے ہیں تو وہ سیاسی پارٹی کو بیس بنا کر وہ آپس کے اندر بھی تعلقات خراب کرتے ہیں۔ تو یہ جن لیڈروں کے ہم نعرے لگاتے ہیں آج، جن سیاسی لیڈروں کے، یہ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے خیر خواہ اور ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ان کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنی دولت کی فکر ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو دنیا کے تعلق جو ہیں وہ، دنیا کی دوستیاں جو ہیں، دنیا کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ دنیا تک محدود رہیں گی۔ لیکن اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق بنایا، دنیا کے اندر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنایا، دنیا کے اندر اگر اپنا تعلق اس نے اللہ کے کسی نیک بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنایا، اور یہ تعلق بنانے کا حکم جو ہے وہ خود رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ خالق نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی سنگت بھی اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلق بنا لو۔ اور جس کا تعلق کسی دینی وجہ سے ہوگا، جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق بنایا ہوگا، صالح بندہ سمجھ کر، متقی بندہ سمجھ کر، اولیاء اللہ سمجھ کر تعلق بنایا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہوگا، تو یہ تعلق جو ہے یہ دنیا کے اندر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تعلق اگلے جہان کے اندر بھی کام آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
اس وقت تو آپ اپنی اس ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی صحبت کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ہم آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہ کر لیں ہمارے دلوں کو سکون میسر نہیں آتا، ہمارے دلوں کو اطمینان میسر نہیں آتا، ہماری صبح صبح نہیں ہوتی، ہماری عید عید نہیں ہوتی جب تک آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہ کر لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے ہمیں دین سکھایا، آپ نے ہمیں کفر و شرک سے نکالا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف رہنمائی کی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات سے دل جو ہے وہ بے چین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام کس وجہ سے، کس بات سے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، عام انسان تو عام انسان ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے بھی کوئی نبی و رسول جو ہے وہ مصطفیٰ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائے گا جتنی دیر تک میں جنت کے اندر نہیں چلا جاؤں گا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام چونکہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور قیامت والے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام تو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہوگا، آپ کی غلامی کا صدقہ جنت تو ہمیں مل جائے گی، آپ کی غلامی کا صدقہ جنت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، ہم کسی ادنا درجے کے اندر ہوں گے جنت کے اندر، آپ کے اور ہمارے درجات کے اندر فرق ہوگا، تو یا رسول اللہ، اگر آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہمیں جنت کے اندر نصیب نہ ہوئی تو یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے اندر بھی مزہ کوئی نہیں آئے گا، ہمیں جنت کے اندر بھی سکون نہیں آئے گا، ہمیں جنت کے اندر بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، المرء مع من احب الی، فرمایا، اے میرے غلام، میرے سے محبت کرنے والے جو قیامت کا دن ہوگا، تو فرمایا اس وقت المرء مع من احب الی، فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ ان کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو اے میرے غلام، اگر میرے ساتھ تمہاری محبت ہے تو اللہ قیامت والے دن تمہیں میرے قریب کر دے گا، میرے ساتھ کر دے گا۔ المرء مع من احب الی، تو دنیا کے تعلق دنیا تک محدود رہیں گے، دنیا کی دوستی دنیا تک محدود رہے گی، دنیا کی رشتہ داری دنیا تک محدود رہے گی، دنیاوی تعلق دنیا تک محدود رہے گا، لیکن جو دوستی اور تعلق اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بنایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی، فرمایا زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا عرش اس کا سایہ ہوگا۔
فرمایا اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا جس کے نیچے، سائے کے نیچے بندہ بیٹھ کر دھوپ کی تپش سے بچ جائے، سورج کی تپش سے بچ جائے۔ فرمایا اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور فرمایا اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، فرمایا ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے ان کے اندر جن کی دنیا کے اندر دوستی اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوگی، جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی وجہ سے دوست بنے ہوں گے۔ تو اللہ کی رضا کی وجہ سے بندہ دوست بنتا ہے کس کا؟ کسی نیک بندے کا بنتا ہے کہ بھئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا صالح بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی امام ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی فقیر ہے، تو اس کے ساتھ بندہ تعلق بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی کسی ایم پی کے ساتھ کا تعلق ہوگا وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہوگا، کسی ایم این اے کے ساتھ تعلق ہوگا وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہوگا، کسی تھانے دار کے ساتھ تعلق ہوگا وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہوگا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا، وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو دنیاوی تعلق ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ فرمایا جن کا تعلق اللہ کی وجہ سے ہوگا، جن کی دوستی اللہ کی وجہ سے ہوگی، جنہوں نے کسی اللہ والے کے ساتھ محبت رکھی ہوگی، ان کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا، فرمایا وہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، فرمایا ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مقدس کی آیا مبارکہ دوران خطبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو جو لوگ ایک دوسرے کے قریبی ہوں گے، قریبی دوست ہوں گے، الاخلاء جو ایک دوسرے کے، الاخلاء خلیل سے نکلا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو جو ایک دوسرے کے قریبی دوست ہوں گے، الاخلاء تفضیل کا صیغہ، جو زیادہ قریبی تعلق جن کا ہوگا، زیادہ قریب دوستی ہوگی، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا وہ دنیا کی دوستی کل قیامت کا دن ہوگا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ دوستی ختم ہو جائے گی، وہ تعلق ختم ہو جائے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ تعلق دنیاوی وہاں کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں باپ سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، رشتہ دار سے دور جائے گا، لیکن خالق نے فرمایا ہاں ایک تعلق ہے جو اس وقت بھی قائم رہے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المتقین، فرمایا جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، متقین کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا، فرمایا وہ دوستی ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت والے دن بھی برقرار رہے گی، وہ قیامت والے دن بھی برقرار رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک شخص اپنے گھر سے نکلا کس لیے؟ کہ میں دوسری بستی کے اندر جا کر، دوسرے شہر کے اندر جا کر اللہ کے نیک بندے کو جا کر ملوں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں نا، پتہ چلے یہاں وہاں پر یا اللہ کا نیک بندہ کوئی رہتا ہے، متقی بندہ رہتا ہے، کوئی پرہیزگار رہتا ہے، تو جن کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ سفر کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ پچھلی امتوں کے اندر، مسلم شریف کے اندر فرمایا ایک شخص جو ہے اس نے اپنے گاؤں سے سفر کیا، شروع کیا، اور دوسرے شہر کے اندر، دوسرے گاؤں کے اندر، دوسرے مقام پر جانے کے لیے جب وہ گھر سے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا
اور وہ اس کے راستے کے اندر کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے گزر کر جانا تھا۔ اس بندے کے راستے کے اندر فرشتے کو اللہ نے مقرر فرما دیا۔ تو جب وہ شخص چلتا چلتا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر فرشتہ آسمانی شکل کے اندر موجود تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ جو فرشتہ کھڑا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، وہ اس بندے سے پوچھتا ہے کہ بھئی این تریدو، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، گھر سے نکلے ہوئے ہو، اس راستے کے اوپر جا رہے ہو، این تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ کہے گا کہ میں گھر سے نکلا ہوں فلاں بستی کے اندر، فلاں آبادی کے اندر، فلاں شہر کے اندر، ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ رہتا ہے، ایک متقی بندہ رہتا ہے، ولی اللہ رہتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا کیا جس کے ساتھ تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا، کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، کوئی تیرے ساتھ احسان کیا ہو، کسی مشکل وقت کے اندر وہ کسی دنیاوی معاملے کے اندر تیرے کام آیا ہو، تیرا وہ محسن ہو کوئی، اس وجہ سے اس کے پاس جا رہا ہو کہ بھئی میرا محسن ہے، میری مشکل کے اندر، دنیا کی مشکل کے اندر وہ کام آیا تھا، فلاں جگہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے پیسے دے دیے تھے، فلاں جگہ میں مشکل کے اندر مبتلا ہو گیا، اس نے میری آسانی کر دی۔ تو فرشتہ پوچھتا کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص آگے سے جواب دے گا کہ اس کا میرے اوپر احسان کوئی نہیں، یعنی دنیاوی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دنیاوی کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ پوچھے گا فرشتہ، بھئی پھر تو کیوں جا رہا ہے اس کے پاس؟ بھئی تو گھر سے نکلا ہے، سفر پر ہے، سفر کر کے جائے گا، تو آج تو سفر کے راستے آسان ہیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، بندہ سفر آسان ہے۔ لیکن پرانے وقتوں کے اندر سفر آسان نہیں تھا، ہوتا مشکل سفر تھا، پیدل سفر کرنا، راستے میں آبادیاں بھی نہیں تھی ہوتی، جنگل آ جاتے تھے، صحرا آ جاتے تھے، تو دور کا سفر، پیدل سفر۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی اس کا میرے اوپر احسان کوئی نہیں ہے۔ تو فرشتہ پوچھتا پھر تو کیوں جا رہا ہے اس سے ملنے کے لیے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، نبی کریم نے فرمایا انی احببت فی اللہ، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیاوی، اس کا میرے اوپر احسان کوئی نہیں ہے، انی احببت فی اللہ، میں اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ رب کو راضی کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ تو انی احببت فی اللہ، فرمایا میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو جب فرشتہ یہ سنتا ہے اس کا جواب، تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے مسافر، میں جو راستے میں کھڑا ہوں میں کوئی انسان نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے، حالانکہ اللہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب کو جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، اس کو بندے کا ارادے کا بھی پتا تھا کہ کیوں یہ جا رہا ہے، کیوں سفر کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا وہ فرشتہ کہے گا میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے بشارت اور خوشخبری دے کر۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان اللہ قد احبک کما احببتہ، فرمایا جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے نا،
اس بندے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا تو اللہ کے نیک بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس محبت کا صلہ اللہ نے تجھے یہ دیا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ ان اللہ قد احبک، بے شک اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے جیسے تو اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یعنی یہ دنیا کی دوستیوں سے ہٹ کر جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے پیار ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی کا احترام ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر، اور ہو وہ اللہ کا نیک بندہ، کو فراڈیا نہ ہو۔ آج کے دور میں یہ پیروں کے بھیس میں، ولیوں کے بھیس میں جو ہے وہ فراڈیا بہت زیادہ ہے۔ ہاں صحیح معنوں کے اندر وہ اللہ کا بندہ ہو، عبادت گزار ہو، شریعت پر پابندی کرنے والا ہو، کیونکہ ولی اللہ شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی ولی اللہ کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو ولی اللہ ہے وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا۔ اگر شریعت کا پابند نہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور شریعت کو پسند نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ بھئی شریعت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، تو وہ گمراہ کرنے والا ہے، وہ ہدایت دینے والا بندہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ وہ بندے کا تعلق مضبوط ہے، وہ رب کی عبادت کرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر اس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، فرمایا جس طرح تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے میرے نیک بندے کے ساتھ۔ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کا مقام کتنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا مرتبہ کتنا ہے، اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کو پسند کتنے ہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، وہ اللہ ان بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کے تعلق ختم ہو جائیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے اندر سچے یار، پکے دوست، پکے تعلق والے، یہ دوستیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، فرمایا یہ دنیا کے دوست آخر کے اندر دشمن بن جائیں گے، لیکن فرمایا الا المتقین، فرمایا جس کا تعلق اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، متقین کے ساتھ ہوگا، فرمایا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ دوستیاں، وہ تعلق جو ہے وہ اگلے جہان کے اندر بندے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ احادیث طیبات کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے جب امتحان ہو جائے گا، جنتی ان کی صفیں بن جائیں گی، جہنمیوں کی صفیں بن جائیں گی، ادھر جنتی ہیں ادھر جہنمی ہیں، تو ایک شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ جہنم کے ان لوگوں کے اندر لکھا جائے گا، وہ جہنمیوں کے صفوں کے اندر ہوگا۔ وہاں سے اللہ کا ایک نیک بندہ گزرے گا، ایک عالم دین گزرے گا، جس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت کے اندر جا رہا ہوگا، وہ جنت کے اندر جا رہا ہوگا تو وہ جہنمیوں کی صف کے پاس سے گزرے گا، جہنمیوں کی قطار لائن جہاں لگی ہوگی، جب وہاں سے وہ گزرے گا تو ان جہنمیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوڑ کر آئے گا، اور دوڑ کر آئے گا جب دیکھے گا کہ اس پر اللہ کا کرم ہے، یہ جنت کے اندر جا رہا ہے، جنت کے اندر جا رہا ہے، تو وہ دوڑ کر آئے گا اور آ کر کہے گا ان کا نام لے کر کہ بھئی دنیا کے اندر فلاں وقت کے اندر میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، دنیا کے اندر فلاں وقت کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یعنی وہ اپنی جو اس نے اس بندے کے ساتھ، اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، متقی اور پرہیزگار بندے کے ساتھ، جو دنیا کے اندر اس نے محبت خدا کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر جو اس نیک بندے کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوگا، وضو کرایا ہوگا، خدمت کی ہوگی، تو وہ کہے گا اللہ کے نیک بندے مجھے بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ اب وہ اللہ کا نیک بندہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کی طرف دیکھے گا، سوال کرے گا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، کیا میرے بندے میں نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، تجھے جنت عطا فرمائی ہے، اب دنیا کے اندر جس نے
تیری خدمت کی ہے، جس نے تیرا احترام کیا ہے، جس نے تیرے ساتھ عقیدت رکھی ہے، جس نے تیرے ساتھ محبت رکھی ہے، ان ساروں کے دامن پکڑ اور اپنے ساتھ ان کو لے کر جنت کے اندر چلا۔ تو یہ دوستیاں جو دین کی وجہ سے ہوں گی، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہوگی، متقین لوگوں کے ساتھ جو دوستی ہوگی، جو پرہیزگاری ہوگی، وہ قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ بغض رکھا، ہو اللہ کا نیک بندہ ہو، عبادت گزار ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور یا اللہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا پیارا ہو، تو اگر کوئی شخص اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس کا صلہ اس کو جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی بغض رکھتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بیر رکھتا ہے، ان کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، فرمایا جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی کا دوست ہو نا، کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اگر کسی کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچائے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار، اپنے دوستوں کو وہ بلاتا ہے، اپنے یاروں کو بلاتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، بھئی فلاں بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، فلاں بندے نے مجھے مارا ہے، فلاں بندے نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور بلا کر کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے جھگڑے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، معاف کر دینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن جو دوستی ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، دنیاوی دوستی اور دنیاوی تعلق بھی، دوست کو تکلیف پہنچے تو دوست دوسرے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کسی کے دوست کو کوئی گالی دے تو وہ دوسرا دوست اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے مار کٹائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ارے جب دنیا کا دوست کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو اب اس بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رب فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ دنیا والوں ہوشیار رہنا، یہ بندہ میرا ہے، میرا محبوب ہے، میں نے اس کو اپنا قرب عطا کیا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ اب جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی، وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی، وہ رب کے ساتھ دشمنی ہوگی، وہ رب کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ تو اس لیے اولیاء کاملین کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، لیکن ہاں فراڈیوں سے بچ کر رہیں، جو ولایت کے نام پر، پیری کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ تعلق جو ہے وہ اگلے جہان کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔